حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ وہ بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے، ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہد سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، کہ میں گھومتا ہوں دنیا میں، تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کرے کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں۔ لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری حضور کی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟
فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کو میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں نے اسے کہا بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائے کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔
आते हैं रिश्ता देखने वाले तो कोई बातें सुनाते हैं, हमारे घर वाले हो बेटा तो वली होता है, क्या बात है। और फिर बाद में ये हालत होती है कि अम्मा कहती है मैं आप बड़ा समझानी है इन्हों, मेरी भी नहीं सुनता। तो वह रिश्ता देखते वक्त तो आपने कहा था कि बहुत बड़ा दरवेश है। आप और बच्ची वाले भी कुछ ऐसे काम करते हैं, रिश्ता कराने वाले से कहते हैं हमने कार भी देनी है। क्यों आपने लालच पैदा किया? क्यों पहले आपने खराबियां की? अपनी जिंदगी में सच बोले, सच्ची बात करे, कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि लोगों की तबीयत ऐसी हो कि लोग समझें कि ये लोग तो गलत बयानी के आदी है। देखें, बुखारी में मौजूद है, सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का ख़त गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो, खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहाँ ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूँ। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तजारत वहाँ मौजूद था, मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता, मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी थी। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए, बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए, बड़े सवाल पूछे। ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे हैं। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे ही जाते हैं, माड़े माड़े हैं, गरीब लोग हैं। उसने ये भी पूछा कि मानने वाले बढ़वे हैं या घटवे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते हैं गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, उसने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जी मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी वो हो जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बात, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वज़ादारी के खिलाफ है और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर हैं तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर हैं शायद कोई तवज्जो करे। और मदीने वाले ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा विकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्क की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, को जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, को जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ना हूं।
لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے، دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کہہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا، اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں، اگر آپ دیانتدار ہو جائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں، آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے؟ سب تیار بیٹھے۔
لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے, جا کے پوچھا کہ کیسا ہے. تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے, کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے, غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں. کہنے لگے حضرت صاحب, جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی, پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے, تمہارا گورنر کس طرح کا ہے. عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے. آج کہاں جمہوریت ہے. آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے, جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر, لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا. جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں, عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی. انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر, توجہ ہے میرے بھائیوں کی, انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں, انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے, مسائل سنتے تھے. اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8, 9, 10 بجے آتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے. تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا, جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں, آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے, بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے, پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں, مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا, تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے. ان کو بھی جواب دینا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے, اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا, سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا, جواب تو دینا ہے, حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی, عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے, بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا. ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو, تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو, تھوڑا سا نا. ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے, کمنٹس دے کے, رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے, ان کو تو میڈیا چلانا ہے. اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے, اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مصلے پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں, اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں, رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں, آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو کے. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلے پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے, اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہا یہ میرا راز تھا, میری پرائیویٹ بات تھی. کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے. تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں, غریب آدمی, بیوی بیمار ہو گئی ہے. 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے, بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا.
सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राज़ी हूँ रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ देनी थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दे, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज नहीं होना, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप, दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था, पर बता देता हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूं। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूं। हजरत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। वो फिर रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हजरत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता हूं। याद माजी अजाब है यार, मैं तकलीफ में आ जाता हूं, सोचता हूं अगर अल्लाह ने सवाल किया तो कैसे जवाब दूंगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तो रो पड़ता हूं। चारों सवालों के जवाब दिए तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे अब आपने मुझसे सवालों के जवाब तो ले लिए, अब मेरी सजा का भी तो ऐलान करें ना, बताएं ना। तो हजरत उमर ने हाथ उठाए और क्या लफ्ज़ कहे। कहे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और लोग भी अता फरमा, कुछ अपनी ज़िंदगी में दयानतदार हो जाएं। तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें खालिस किया है। हुजूर का सारा दीन इखलास का दर्ज देता है। ये जो रियाकारी होती है ना, नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा ज्यादा कर नहीं सकता, थक जाता है। मुखलिस जिंदगी वो होती है जो आप नॉर्मल जीते हैं। मुखलिस आप होते हैं जब आप अपनी वालदा के पास नहीं बैठे होते, आपने जब 5 स्टार होटल में रोटी खानी है ना, तो फिर आपको प्लेट के साथ टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ता है। फिर रज के रोटी खाई भी नहीं जाती। रज के कब खाई जाती थी? मैं एक जगह मुझे एक बड़े अच्छे होटल में रखा गया और मुझे बड़ा उन्होंने मोहब्बत की। तो जब मैं लौट रहा था ना वापस पाकिस्तान, तो मुझे कह रहे थे आपको मज़ा तो आया होगा। मैंने कहा नहीं जी, सच पूछें तो फिर ये है कि मज़ा जब भी आता था जब अम्मा सवेरे रोटियां पकाती थी। वो कहती सी पुत्र है पीड़ा ना इतने कोल ही ले आ, तो उसके पास बैठते थे। तो फिर अम्मा जब सालन देती थी तो कहती थी होर नहीं हो मिलना, दूजियों को भी देना है। और फिर लुत्फ उस वक़्त आता था जब बार बार कहते थे अम्मा जी चलो थोड़ा जाते थे होना हो थोड़ा जा। तो फिर अम्मा कई दफ़ा कहती थी कि मैंने वो उससे निकाल के फ्रिज में रख दिया, बड़े भाई ने काम से आके रोटी खानी है, अब ये बर्तन है इसी को साफ कर ले। ओ भाई, मैंने अपने अब्बा जी को देखा खुददारी कर। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कि अब्बा जी तो पसंद की है। हम पढ़ते थे ना इंटरव्यू अखबारों में, तो 2-4 सवाल हर बंदा पूछता था। अब तो इंटरव्यू ज़्यादा लोग लेते हैं,
تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو پسند کیے تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے، تو اس لیے بھوک لگی ہو۔ وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے، میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں ہیں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار بھی ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بدلنا چاہیے، جو ندامت محسوس کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انسان سنورنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، اور اگر خود وہ بدل نہیں بھی پا رہا باوجود کوشش کے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سنور جائے۔ بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بعض اوقات غلط بیانی کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط بیانی کرے۔ جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس رستے پہ چلے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ پائی جائیں۔ کیا کرے؟ سنورنے کا رستہ کیا ہے؟ بدلنے کا رستہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جی، کیوں جی؟ قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ موبائل آپ کے پاس رہنا اور میں نے جانا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ موبائل پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، 2-4 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے جو دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا یار اب سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔
आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ज़राए इल्म को बयान करते हैं कि इंसान आलिम कैसे होता है। तो फाज़िल बरेलवी ने उनमें से एक ज़रिया ये बयान किया है कि सोहबत उलमा भी आदमी को आलिम बना देती। सोहबत उलमा से भी इल्म हासिल होता है। अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें, सालिहीन। और ये आप छोड़ दें बात करनी कि हमें सालिहीन मिलते हैं, हमें पता होता है कौन कौन बंदा अच्छा है। हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग होते, हमारे दाएं बाएं अच्छे लोग होते। हमारा मिजाज नहीं होता किसी के पास बैठने का, वक्त गुजारने का। हमारी तबीयत नहीं होती तरबियत के लिए कहीं जाने की। हमारे यहाँ लोग जाते हैं आजकल किसी को मशहूर आदमी समझ के फोटो खिंचवाने, या किसी ऐसे शख्स के पास जहां जाके जरा गपशप का मौका मिले, या किसी ऐसे शख्स के पास जो हमारी हां में हां मिलाए। अच्छी सोहबत, सोहबत सालिहीन इतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना इंसान के लिए सांस लेना जरूरी। अगर आपको सालिहीन की सोहबत मुयस्सर नहीं आती, आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा नहीं है जो आपको तकवे की तरफ माइल करे, आप कैसे इबादत की तरफ रुझान करेंगे? आप देखिए ना, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी पाक को और सैयदा खदीजा को नमाज पढ़ते देखा तो मैंने पूछा ये कौन सा तरीका है, चूंकि शेर खुदा की उम्र मुबारक अभी छोटी थी, कौन सा तरीका है? तो कहा ये दीन इस्लाम है। कहते हैं रब ने तौफीक दे दी, पीर वाले दिन नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत किया और मंगल वाले दिन मैंने सरकार के साथ नमाज पढ़ी। उस नमाज को पढ़ते हुए देखा। सोहबत सालिहीन। कभी ऐसा होता है कि आप घर के अंदर मुसल्ला बिछा लें, नमाज का इरादा करें, तो आपका बच्चा जो 2-2.5 साल का है, जिसे पता भी नहीं नमाज क्या है, वो भी आके मुसल्ले पे लेट जाता है, सजदे करने शुरू कर देता है। क्यों? कि जो आप करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। आपके बच्चे आपको घर में कुरान मजीद पढ़ता हुआ देखेंगे तो उनका ख्याल आएगा कि ये काम करना चाहिए। अच्छी सोहबतें, नेक लोगों की खिदमत में हाजिर होना, उनके पास जाना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जिस दरवेश के पास जाया करते थे, बज़ाहिर उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, इतना बड़ा उनका इल्मी नाम उस लिहाज से नहीं पुकारा जाता था, अगरचे बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन शोहरत इस उन्वान से नहीं थी। लेकिन अपनी तरबियत के लिए, अपने आप को बदलने के लिए एक अच्छी सोहबत की जरूरत होती। अगर दोस्त और इर्द गिर्द का माहौल न बदले, माँ बाप के लिए जहां ये जरूरी है ना कि वो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करे, ज़रूरियात को जमा करे, वहां उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि घर के माहौल को साले बनाए, घर के माहौल को नेक बनाए। अगर माँ बाप कोई बात करते हुए ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, तो वो भी बच्चों को बदखुल्क करता है। अपने माहौल में खूबसूरती लाने के लिए अच्छी सोहबतें, नेक लोगों के पास आना जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, इंसान का तारुफ बन जाते हैं उसके दोस्त। लिहाजा करीम फरमाते हैं दोस्तियां देख के लगाया करो। तुम देखो तुम्हारा दोस्त कौन है, किसके पास आते जाते हो। यहां हम सियासी बेस पे दोस्तियां लगा लेते हैं, कोई दुनियावी काम पड़ गया तो काम निकल आएगा, कोई मुश्किल हाल हो गई तो। और बाज ऐसी जगहों पे भी दोस्तियां लगा लेते हैं जो बहरहाल दुरुस्त नहीं है। अच्छी सोहबत। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाता साहब फरमाते एक शख्स हज करने गया तो बैतुल्लाह का तवाफ करता था, या मिना में जाता था, या मुज़दलिफा में जाता था, या अरफात में बैठा था, तो हर जगह एक ही दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को साले बना दे। तो जो लोग उसके ज्यादा साथ थे, जिन्होंने कई दफा उसे ये बात दोहराते और ये अमल दोहराते देखा था, वो कहने लगे मियाँ दोस्तों को नेक कर दे, कुछ अपने लिए भी मांग। कहने लगा अपने लिए ही मांग रहा हूं, ये अपने लिए ही मांग रहा हूं। तो क्या मतलब?
کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں گا، کیونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو، صالحین کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات عرض کروں گا، گفتگو بھی اس شخص کی سنیں اس کی گفتگو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنے، ہمارے صالح اعمال کی طرف رغبت کا باعث بنے۔ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بے باک کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائیں تو بعض ایسی جگہوں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے عملی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے۔ یعنی تقریر کرنے والا اگر کہے کہ تو اپنی نمازاں سام کے رکھ سڑکوں تے عشق ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ نماز عشق رسول نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو عشق رسول میں صرف محفل ہی کرائی جاتی ہے، عشق رسول میں لنگر ہی کھایا جاتا ہے، نماز بھی عشق رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا آپ لوگوں کو فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بے عملی ظاہر ہو رہی، بد عملی اور خرابی پیدا ہو رہی؟ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صالح تھے، نیک تھے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جا کے بیٹھے کہ ان کا سارا مزاج ہی بدل گیا، حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ آپ یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مانے چاہے نہ مانے، ہم دوسروں کا اثر قبول کرتے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسروں کا اثر انسان قبول نہ کرے، انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبتیں، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا، بہت بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے عطا کیا۔ جن لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں وہ بھی امام اعظم کے مقلد ہونے پر فخر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، تقوی عطا کیا تھا۔ اتنا علم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی رعنائی ہے، اتنا حافظہ ہے، اور پھر اللہ نے حکمت عطا کی ہے، امام صاحب کو مسائل نکالنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے، ان سے فیض لیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میں ملے ہیں تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے وہ 2 سال کی جو نیک آدمی کی صحبت تھی، اس صحبت نے میرے اندر تقوی پیدا کیا، عبادت کا نور پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی۔ میرے بھائیوں، خدا را اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو صالح اور خوبصورت سوسائٹی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ کثرت سے استغفار کریں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو۔ وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، انہیں احساس ہوتا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ با ادب شاگرد ہوتے۔ انہوں نے صرف دین نہیں پڑھا ہوتا تھا، انہوں نے تھوڑے جوتے بھی سیدھے کیے ہوتے تھے اساتذہ کے۔ یہ منسلک ہوتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے مشائخ کی نسبتوں پر، اور پھر یہ کہیں مرید بھی ہوتے تھے، کہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے بھی وقت گزارا ہوتا، کہیں اخلاقی تربیت بھی کی ہوتی تھی۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چھوٹے منہ سے بڑی بات۔ آج تو ہمارے مذہبی سٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور سٹیٹس اور ویوز، اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا۔ ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ کیا سیکھیں گے لوگ اس ماحول سے، جس ماحول میں صرف کھینچا تانی، جس ماحول کے اندر اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے،
ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। माहौल ही और तरह का हो गया, रंग ही और तरह का हो गया, कोई उसलूब ही नहीं रह गया, सोबत लोगों की बदल गई। सालिहीन के पास बैठे, अच्छी बातों को सीखें। और फिर एक और बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इंसानों में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती। आप किसी से खूबी ले लें और खामी छोड़ दो, कोताहियों से सरफ नजर करें। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। आप सीखें, आप खैर ले लें जिससे मिलती, उस खैर को अपने दामन में डालें। एक एक करके अपनी जिंदगी से गलतियां, कमजोरियां दूर करनी शुरू करें।